نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کا بنیادی سلوگن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قرارداد مقاصد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان اسلامی دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا ہے۔ اس کے حالات معاشی طور پر بھی خراب کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے حالات ویسے بھی خراب کیے جاتے ہیں۔ کبھی دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی بد امنی ہوتی ہے، مختلف عوامل ہیں اس کے پیچھے کار فرما۔ اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ابھی حالیہ دنوں میں شام میں ہوا، اس سے پہلے آپ عراق کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں اور مختلف بلاد اسلامیہ کو دیکھ لیں کہ ایک ایک کر کے ملکوں کے حالات خراب کیے جاتے ہیں، پھر ان پر چڑھ دوڑا جاتا ہے اور بعد ازاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، یہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوا، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گیا۔ اب پاکستان چونکہ ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے حالات منظم انداز میں خراب کرنے کی کوشش اور کاوش کی جاتی رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے حالات ایک عرصہ بہت خراب رہے، لیکن بعد ازاں ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے اور تمام لوگوں نے مل کر اداروں نے ان حالات پر قابو پایا، کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرم پارا چنار کے جو حالات ہوئے کہ ادھر کا آدمی ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا، زمینی راستہ بند کر دیا گیا، لوگوں کو مارا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ زمین کا تنازع ہے، کبھی کہا جاتا ہے نہیں جناب یہ مذہبی معاملات ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کے معاملات ہیں۔ بہر صورت جتنے منہ اتنی باتیں کی جاتی ہیں۔ حکومت نے کچھ سنجیدگی دکھائی، مرکزی حکومت نے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو بھی کچھ احتجاج سے فرصت آئی تو مہینے ڈیڑھ مہینے بعد جا کے کہیں جو ہے نا وہ امن معاہدہ ہوتا ہے۔ امن معاہدہ ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب پرامن طریقے سے آمد و رفت ہوتی۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی کچھ لمحے پہلے وہاں پر کرم میں بگن کے علاقے میں پارا چنار کے لیے جو قافلہ جا رہا تھا اور وہ حکومتی کاروان تھا، اس پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، اور اس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب وہ زخمی ہوئے۔ سننے میں آیا ہے کہ کمشنر صاحب کچھ شہادتوں کی بھی اطلاع ہے اور وہ قافلہ روک دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے پہلے جب حالات خراب ہوئے، وہاں احتجاج ہو رہا تھا تو پورے ملک میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اہل تشیع نے مختلف جو ہے نا وہ راستے بند کیے، اور خاص طور پر کراچی کی مین شاہراہوں کو بند کیا گیا، جس سے کافی مشکلات ہوئی۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک اور طبقہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ میدان میں آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم بھی احتجاج کرتے ہیں، تو تصادم کا شدید خطرہ تھا۔ اسی اثنا میں امن معاہدہ ہوا اور یوں احتجاج جو ہے نا وہ ختم کر دیے گئے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن اللہ نہ کرتا کہ کہیں آگ لگتی اور یہ جو سیکٹیرین معاملہ ہو جاتا، ایک سنی مارا جاتا، شیعہ مارا جاتا، پھر ایک دوسرے کی بستیوں پر، تو پاکستان کے کیا حالات ہوتے۔ اور ابھی جو اس لمحے جو آج کے دن میں ہوا کہ جناب وہاں پر کاروان قافلہ جو اشیاء خورد و نوش لے کے جا رہا ہے، اس پر حملہ ہو جانا اور پھر لوگوں کا شہید اور زخمی ہو جانا، یہ قابل مذمت بھی ہے، اور قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ فی الفور ان کمین گاہوں کو تباہ کرنا چاہیے جہاں سے یہ اس طرح کی گولہ باری کی جاتی ہے۔ کسے باشد وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر شیعہ کہلانے والا ہے یا سنی کہلانے والا ہے، وہ دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد کے ساتھ، باغی کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے، کوئی رعایت نہ رکھی جائے۔ ملکی سلامتی کے ادارے اور حکمران یہ فیصلہ کرے کہ جناب جو بھی ملک کے امن کو تہبالہ کرے گا، جو ملک کے امن کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا یا فتنہ اور فساد برپا کرے گا، تو ہم اس کو باغی جان کر اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پاکستان ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ایرا غیرہ ملک تو ہے نہیں کہ جس کو جب چاہے دبوچ لیا جائے۔ ہم ایٹمی طاقت کے حامل ہیں، اگر کوئی دہشت گرد افغانستان سے حملہ آور ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر حملہ کیا جائے، کوئی دہشت گرد کہیں اور سے آتا ہے اس کو پکڑ کے لٹکایا جائے،
ان کی کمین گاہوں کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں ایسی بدامنی آئندہ نہ ہو۔ اور حکمران یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، مرکز جو ہے نا وہ صوبے کے حوالے سے اور صوبہ مرکز پر چڑھائی کرتا ہے۔ یہ وہ حالات نہیں ہیں۔ ان حالات میں اگر حکمران جماعتوں میں بھی وہ صوبائی جو ہے نا وہ حکومت ہو، وہاں کی حکمران جماعت ہو یا مرکز میں لوگ ہوں، اپوزیشن میں ہوں یا حکمران اتحاد میں ہوں، اگر کوئی آدمی دہشت گردوں کا سہولت کار بنتا ہے اس کو بھی لٹکاؤ، کوئی رو رعایت نہ رکھو، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے، اور ظاہرہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام جو باغی کے خلاف بات کرتا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ان باغیوں کو ختم کیا جائے، وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے عرض کیا تو اس وقت ہماری فوج ہو یا ہماری سیکورٹی فورسز کے دیگر ادارے، ایف سی ہو یا پولیس ہو، رینجرز ہو، الغرض جتنے ادارے ہیں یا جو اداروں کے سربراہان ہیں یا حکمران ہیں، وہ فی الفور فیصلہ کریں۔ آج دیکھیے یہ حملہ کس پر ہے؟ یہ قافلے پر حملہ نہیں ہے، ریاست پاکستان پر حملہ ہے۔ یہ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر پر حملہ نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر پر حملہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان پر حملہ ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر حملہ کیا ہے، وہ حملہ کرنے والا اگر دلی میں بیٹھا ہو اور پاکستان پر حملے کو آرڈر دے اور یہاں کی جو بارڈر ہے وہ کراس کر کے کوئی آدمی حملہ کرتا ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے، اس کو بھی جواب دینا چاہیے۔ اور کوئی پاکستان کے اندر سے ریاست پاکستان پر حملہ کرتا ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز پر حملہ کرتا ہے، تو اس کا بھی قلع کما ہونا چاہیے، اور وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ لہٰذا دہشت گرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی رو رعایت نہ رکھی جائے۔ اور فی الفور سیکورٹی فورسز الحمدللہ ہماری اتنی پاورفل، اتنی طاقتور ہماری ادارے ہیں، ہماری ایجنسیز ہیں، یہ ان کی کمین گاہوں کو تباہ کر کے دہشت گردوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر ملک کے اندر سے آئندہ دہشت گرد نے ایک گولی چلائی تو ہم اس دہشت گرد کو نہ صرف ختم کریں گے، اس کی پشت پناہی کرنے والے، اس کو رہائش دینے والے، اس کو بندوق فراہم کرنے والے، اس کو اسلحہ دے کر گولیاں دینے والے اور فنڈ دینے والے تمام کو ختم کریں گے۔ یہ اگر آپ نے کر لیا اور آپ سلامتی میں کے ادارے اس حوالے سے غور و خوض کر کے میدان میں اترے تو آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ دہشت گردی کر سکے۔ پاکستان معاشی طور پر پہلے کمزور ہے، اگر یہ احتجاج پھیلتا ہے، اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے سنجیدہ طبقات کو غور کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اس وقت ریاست پاکستان کو مضبوط کیا جائے۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ریاست پاکستان کو مضبوط کریں، اپنے اپنے مفادات کو پس پش ڈال کر ذاتی، فروعی اور اندرونی اختلافات کو وہ سائٹ پہ رکھیں، وہ ہوتے رہیں گے سیاسی اختلافات۔ اس وقت ریاست کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، وہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر پائیدار امن کے لیے، ملک میں امن ہوگا تو باہر سے تاجر بھی آئیں گے، پھر آپ کا نظام معاش بھی مضبوط ہوگا، یہ ساری چیزیں مضبوط ہوں گی۔ کاروبار جب ہوگا کہ جب امن ہوگا تو پاکستان کے اندر امن کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے۔ کوئی ایک باغی ملک کے اندر ہے تو اس کو اس کے گھر سے نکال کر اس کے ساتھ وہی کام کیا جائے جو کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، تاکہ آئندہ کوئی بغاوت کے بارے میں نہ سوچ سکے، کوئی دہشت گردی کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا، اور پارا چنار کا یہ معاملہ ہمیں ایک ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ میڈیا ہو، سول سوسائٹی ہو، عامت الناس ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، سیکورٹی کے ادارے ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں یا علماء ہوں، مشائخ ہوں، جو بھی ہے اس ملک میں، وہ سب ایک پیج پر، کہتے ہیں نا، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور یک زبان ہو کر یہ کہیں کہ دہشت گردی منظور نہیں ہے۔ دہشت گرد شیعہ ہوگا تو اس کی دہشت گردی بھی ختم کی جائے گی، دہشت گرد سنی ہوگا، وہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا تو میرے خیال میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اندر امن آ سکتا ہے۔ الحمدللہ کافی امن ہے، اور ہم
اپنے اداروں کو یہ کہیں کہ ہم ان کی پشت پر کھڑے. دہشت گردی کے حوالے سے ہم کوئی رعایت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اداروں کی پیٹھ مضبوط کریں اور وہ اپنے بیانات کے ذریعے اور اسی طریقے سے عامت الناس میں سے لوگ اپنے اداروں کو مضبوط کریں تاکہ اور جہاں کسی کو پتہ لگے کہ یہاں دہشت گرد ہے اس کے حوالے سے خبر دیں اداروں کو کہ ان دہشت گردوں کو یہ پناہ دینے والا ہے, یہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا ہے, تاکہ دہشت گردی کا, بد امنی کا, بغاوت جو ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے, اس کو کچلا جا سکے. بالکل آپ کو کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس, یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف ریاست پاکستان کی یہ پالیسی ہے. آج کا حملہ میں پھر کہوں گا ریاست پاکستان پر حملہ ہے, یہ صرف کاروان پر حملہ نہیں ہے. تو حملہ کرنے والوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا ریاست پاکستان پر, جی ایچ کیو پر یا وزیر اعظم ہاؤس پر یا قومی اسمبلی پر کوئی آدمی حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, یا بارڈر سے آ کر کوئی جہاز ہم پر بم گراتا ہے تو جو سلوک ہمارا اس جہاز کے خلاف, اس ملک کے خلاف ہو, وہی سلوک ان دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ میرے ملک میں امن ہو, سلامتی ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو.